الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وعترته وأصحابه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ شروع کیا تھا اس کا مطالعہ، یہ تبصرہ ہے جماعت اسلامی کے اندر جو ہے، جماعت اسلامی کے متعلق. تو اس کو پڑھنا شروع کیا تھا پچھلی بار، تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. کافی دن ہو گئے جب شروع کیا تھا. تو اکھاڑا سے اٹھائے گئے شخص کے حوالے سے ایک بااعتماد دوست کی جانب سے جو معلومات ملی ہیں. اب اس واقعے کا مجھے بالکل علم نہیں ہے، اور نہ مطلب یہ ہے کہ تبصرے کا مقصد اس واقعے پر تبصرہ کرنا ہے. ہم صرف انہی موضوعات پہ تبصرہ کریں گے جس کا تعلق جو ہے عمومی انقلابی فکر سے اور جماعت اسلامی کی فکر سے ہے، اور پاکستان میں اسلامی انقلاب سے متعلق، یہ اسلام میں پاکستان میں اسلامی انقلاب کے لیے جس کے کسی پہلو سے مضمرات. اکھاڑے سے اٹھائے گئے شخص کے حوالے سے ایک بااعتماد دوست کی جانب سے، اور جیسے پچھلی بار میں نے کہا کہ مطلب جو محرر ہیں اس کے، ان کے بارے میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ اس کا مقصد کسی کا رد نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری فکر کیا ہے ان موضوعات پر. تو یہ ایک کنوینئنس کے طور پہ اس کو لیا ہے. اکھاڑا سے اٹھائے گئے شخص کے حوالے سے ایک بااعتماد دوست کی جانب سے جو معلومات ملی ہیں، وہ سن کر انتہائی افسوس ہو رہا ہے. جناب اسٹوڈنٹ لائف سے ہی تشدد پسند تکفیری سوچ رکھتے تھے. اب جب تک ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ وہ تشدد پسند تکفیری سوچ کیا ہے، اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لوگ جو ہے اپنے مخالفین کو تشدد پسند کہتے ہیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور تکفیری بھی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آج کل مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی حربہ بن چکا ہے، کہ مطلب یہ کسی کی اگر جو ہے آپ نے کسی کو یعنی غیر معتبر ثابت کرنا تو اس کو کہیں تشدد پسند ہے، اور تکفیری ہے، تو مطلب بات ہی ختم ہو گئی. گو کہ مطلب تشدد بذات خود کوئی، تشدد پسندی بذات خود کوئی ہے، مطلب یہ اچھی ہے بری چیز ہے، یہ تکفیریت بذات خود کوئی اچھی ہے بری چیز ہے. اسلامی جمعیت لاہور سے وابستگی کے دوران ہی سے انہیں کوئی ٹکر چکا تھا. یہ کس قسم کے اردو ہے، مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ ٹکر چکا تھا. ان کے چند ساتھی انہیں جیسے انجام کو پہنچ چکے. لگ رہا ہے کہ ان کو خوشی ہو رہی ہے اس سے مسلمانوں کی، مطلب یہ ہے کہ بے بسی پہ. مجھے فالو کرنے والے جانتے ہیں کہ میں اس موضوع پر ایک عرصے سے لکھ رہا ہوں. اچھا جی، تو ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اچھا لکھنا چاہیے اتنے عرصے سے اس پہ. تو دیکھتے ہیں، یہ وہی گروہ ہے جو ہمارے پرانے بابوں، اب اس کو دیکھیں، مطلب ایک پرانے بابوں زبان کو دیکھیں ان کی. یعنی رسول پاک نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، یعنی امت میں جو بڑے. اور ایک بوڑھے مسلمان کی جو توقیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توقیر ہے، رسول پاک کی توقیر ہے. تو مطلب یہ افسوسناک طریقہ ہے جس میں یہ وہی گروہ ہے جو ہمارے پرانے بابوں کی جانب سے سید مودودی بھی بڑے پرانے بابے تھے، تو ان کو کیوں نہیں کہتے آپ، کہ عمرانی فکر سے انحراف کے نتیجے میں پیدا ہوئے. مجھے فالو کرنے والے جانتے ہیں اس موضوع پر ایک عرصے لکھ رہا ہوں. یہ وہی گروہ جو ہمارے پرانے بابوں کی جانب سے سید مودودی کی عمرانی فکر سے انحراف کے نتیجے پر. تو یہ تو صرف دعویٰ ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ تشدد ان میں کیسے پیدا ہو. یعنی علت و معلول کا جو چیز ہے، علت و معلول جو ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں نے ایکچولی ریکارڈ نہیں کیا، تو اس کو دوبارہ سے کہنا پڑے گا. تو مطلب یہ کہ آپ جب کہتے ہیں کہ تشدد پسند گروہ جو ہے وہ پرانی جماعت کے جو لوگ تھے، انہوں نے جو تنقید کی قاضی حسین احمد صاحب، اس کے بعد جو نئی حکمت عملی جماعت نے اختیار کی، اس کے نتیجے میں جو اس تنقید جو ہے اس کا سبب ہے اس تشدد کا. تو یہ تو ایک محض ایک دعویٰ ہے. جب ایک علت ہو اور معلول ہو تو یہ امکان، یعنی اس کا امکان ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس معلول کی یہ علت ہو سکتی ہے، اس اثر کا یہ سبب ہو سکتا ہے. لیکن محض جو ہے امکان کے نتیجے میں یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حقیقتاً بھی یہی سبب ہے. اور یہ عمرانی فکر جس کی یہ بات کر رہے ہیں، اس کی پہلی جو ہے عمرانی فکر جو ہے، سوسیولوجی، سوشل ریسرچ کا جو کام ہوتا ہے اس میں، یعنی سوشل اسٹیٹسٹکس جو آپ پڑھتے ہیں اس میں پہلا یعنی مطلب یہ اس کی الف بے یعنی یہ ہے کہ آپ محض امکان کی بنیاد پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سبب کی، اس معلول کی یہ علت ہے، یا اس افیکٹ کا یہ کاز ہے. تو یہ ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کو ثابت بھی کیجیے کہ مطلب یہ ہے کہ یعنی امپیریکلی ثابت کیجیے کہ یہ، ورنہ تو یہ محض ایک بہتان ہے. یہ ثابت کریں کہ اس تنقید میں، یعنی اگر امکان کو بھی کچھ محض مطلب امکان کے اندر بھی مطلب یہ کہ کوئی گہرائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، کہیں کہ اس کی تنقید میں کیا چیز ہے جس کے نتیجے میں جو ہے تشدد پسندی آتی.
ہمیں جہاں تک معلوم ہے وہ یہ لوگ تو مطلب تشدد پسندی کے بالکل خلاف ہیں، یہ پرانے بابے جن کو آپ کہہ رہے ہیں. اور تشدد پسندی بہت سے لوگوں نے کہا اصل تو قاضی حسین احمد سے ہی شروع ہوئی کہ انہوں نے افغانستان میں مجاہدین کی حمایت کی. اور پھر آپ مطلب یہ کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی یہ صحیح ہے، لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ ریاست کے تشدد کے نتیجے میں رد عمل کے طور پہ تشدد جو ہے وہ تو کئی امکانات ہیں. آپ نے مطلب ایک بہتان لگا دیا جو ہے پرانے بابوں پر جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کی تنقید، تو مطلب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی تنقید ہی نہ کرے جماعت کی حکمت عملی کو؟ تو آپ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ آپ کی تنقید سے بھی تشدد پیدا ہو سکتا ہے. یہ مطلب کیا ہے؟ یعنی تنقید بطور تنقید جو ہے تشدد پیدا کرتی ہے، یا کوئی خاص قسم کی تنقید تشدد پیدا کرتی ہے، یا اس تنقید میں کوئی خاص متشددانہ فکر ہے؟ بتائیے. تو یہ بہت یعنی مطلب یہ کہ پیچیدہ باتیں ہیں، اس سطحی طور پہ نہیں سمجھا جا سکتا. یعنی میں انکار نہیں کر رہا کہ ہو سکتا ہے اس تنقید کے نتیجے میں تشدد پسندی آئے، تو اس کے نتیجے میں لیکن اس کے کوئی اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، اور کسی فکر کو صرف اس بنا پہ آپ رد نہیں کر سکتے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے تشدد آتا ہے. اب مطلب لوگ کہتے ہیں کہ عبدالوہاب نجدی صاحب کی تحریک کے نتیجے میں تشدد پہ اب ایسی مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کیونکہ آج کل اس پہ بہت عبدالوہاب صاحب، محمد ان کا نام ہے ایکچولی، عبدالوہاب کے والد صاحب کا نام محمد بن عبدالوہاب، یہ ہمبلی ایک تحریک تھی، وہابی تحریک جس کو کہتے ہیں، اور ان کا عسکری الائنس تھا آل سعود سے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے سعودی عرب وجود میں آیا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہابیت جو ہے آج تشدد کی اور تکفیریت کی بنیاد ہے. تو یہ بھی ایک اسی قسم کا دعویٰ ہے کیونکہ محمد بن عبدالوہاب کے فکر کے نتیجے میں مختلف قسم کے لوگ متاثر ہوئے. میں ایسے لوگ ہیں جو تشدد پسند ہیں، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی ہیں اور اکثر انہیں کے جو تشدد کو بالکل جائز نہیں سمجھے، یعنی جن کو مداخلہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے یعنی داڑھی والے لوگ کہتے ہیں کہ اگر حاکم ٹی وی پر آ کر ہر روز جو آدھا گھنٹے کھلے عام زنا کرے تب بھی اس کے خلاف جو ہے بغاوت جائز نہیں. یہ مطلب اصل محمد بن عبدالوہاب کے پیروکاروں میں سے ایک بہت بڑا گروہ یہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے تو بالکل تشدد کے خلاف ہے. تو یہ مطلب بڑی گہری باتیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف محض یہ دعویٰ کہ کسی تنقید کے نتیجے میں تشدد پیدا ہوا ہے صرف دعوے ہے، اور دعوے جیسا کہ مطلب کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ جن دعوی کے پیچھے جو ہے دلیل نہ ہو تو وہ صرف مطلب دعوی ہی ہیں، ان کی کوئی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے. تو مجھے فالو کرنے والے جانتے ہیں جناب، اللہ رحم کرے جو آپ کو فالو کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اہل علم کو فالو کرنا چاہیے. مطلب یہ ایک بہت بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ مطلب یہ کہ صحافیوں کو لوگ فالو کرتے ہیں. مجھے فالو کرنے والے جانتے ہیں کہ میں اس موضوع پر ایک عرصے سے لکھ رہا ہوں. یہ وہی گروہ ہے جو ہمارے پرانے بابوں کی جانب سے سید مودودی کی فکر کوئی مطلب یہ کہ عصمت ہے اس میں. یہ مسلمان یعنی عالم تھے 100 سال پہلے، اس حالات کے مطابق انہوں نے حکمت عملی تیار کی، اور آپ جو ہے ابھی یعنی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے جو انہوں نے لکیر کے فقیر بن جائیں. یہ کوئی سید مودودی سے انصاف کا طریقہ نہیں. یہ وہی گروہ جو ہمارے پرانے باب جان سید مودودی کی عمرانی فکر سے انحراف کے نتیجے میں پیدا ہوا. اب اس میں مدے کی بات یہ ہے کہ سید مودودی کی کوئی عمرانی فکر ہے ہی نہیں، اور یہ سب سے بڑی کوتاہی ہے سید مودودی کی فکر میں. سید مودودی کے پاس کوئی یعنی معاشرے کی تھیری نہیں ہے، نظریہ کہ معاشرہ کیسے بنتا ہے، معاشرے میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، معاشرے میں کس طرح کوئی چیز جو ہے، کیونکہ سید مودودی کے یہاں جو ہے وہ تو سید کہہ رہے ہیں کہ سید مودودی کی عمرانی فکر سے انحراف کے نتیجے میں پیدا ہو، لیکن سید مودودی کی کوئی عمرانی فکر ہے ہی نہیں. تو یہ سب سے بڑی خامی ہے سید مودودی کی رحمۃ اللہ علیہ، امام مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت فکر کی بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ان کی فکر میں عمرانی فکر نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فکر ہوتی ہے وہ 3 سطح پہ بات کرتی ہے: فرد، معاشرہ اور ریاست. اور سید مودودی تبلیغی جماعت کی طرح، اور تبلیغی جماعت اور سید مودودی اور جماعت اسلامی گو کہ یعنی تبلیغی جماعت والے سید مودودی کے بہت بڑے مخالفین میں سے ہیں، اور ان کے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب نے جو ہے ایک بہت یعنی مطلب یہ ہے کہ گھٹیا کتاب لکھی مولانا مودودی کی رد میں فتنہ مودودی. حالانکہ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا، اب اس میں یہی سمجھنے کی ہے کہ زکریا محدث دہلوی، محدث سہارنپوری اور مدنی، اور یعنی بہت بڑے ولی اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور عالم، بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے، 50 سال سے زیادہ حدیث پڑھائی. اور ان کی جو حدیث پہ شرح ہیں، یعنی اوجز المسالک جو امام موطا مالک پہ شرح ہے، اس پہ یعنی مالکی علماء میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اس کی تعریف، بڑے بڑے مالکی علماء سے. تو وہی عالم جو ہے فتنہ مودودیت بھی لکھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی مطلب یہ ہے کہ نظام ہے کہ ایک ہی آدمی جو ہے ایک لحاظ سے نابغہ ہے، اور دوسرے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل نچلی درجہ کی فکر سے بھی نچلی درجہ چلا جاتا. تو یہ ہاں یعنی رسول پاک کے علاوہ جو ہے ہر آدمی اس لیے کوئی معصوم نہیں. تو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تبلیغی جماعت اور جماعت اسلامی دونوں میں یہ بڑی مماثلت ہے کہ انہوں نے ایک ہی جیسی غلطیاں بھی کی، اور ایک ہی جیسی ان کی کمیاں بھی ہیں، اور ایک ہی جیسی ان کی جو ہے اسٹرینتھ بھی ہے. اور ایک جو جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت دونوں میں قدر مشترک ہے، ان کے یہاں پر معاشرے کی کوئی تھیوری نہیں.
اس لیے مطلب دونوں رسوم اور رواج اور اداروں، ایون مطلب ریاست کی بھی کوئی اس لحاظ سے تحریر، اداروں کا ان میں کوئی تصور نہیں ہے کہ رسوم و رواج کیسے بنتے ہیں، نئے ادارے کیسے بنتے ہیں، معاشرے میں جو ہے ہیجمنی کیسے حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ ان دونوں تحریکوں کی جو فکر ہے وہ فرد پر، جماعت اسلامی مولانا مودودی فکر میں یہ عقلی سطح پہ، یعنی اس کے افکار اگر اس کو صحیح افکار ہو جائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا فرد، اور تبلیغ جماعت والے کہتے ہیں کہ اس کی مطلب یہ کہ روحانی اور وہ بھی فکر کی سطح پر روحانیت تو اتنی نہیں، لیکن مطلب اس کی جو ہے عقلی، جس سطح کی ان کی عقلیت ہے، عقلی اصلاح فرد کی وجہ، تو یہ فرد کی تھیوری ہے مولانا مودودی کی بات، فرد کو تبدیل کرنے کی، اور پھر مولانا مودودی کہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جب فرد صحیح ہوگا تو معاشرہ بھی صحیح ہوگا، اور پھر ہم ریاست کو جو ہے بدل سکتے ہیں، اور ریاست کو بدلنے کا بھی ان کا طریقہ یہ ہے کہ افراد کی اکثریت جو ہے ایک اچھے لوگوں کو الیکٹ کرے گی، یا وہ غالب آ جائیں گے، تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہی ریاست جو ہے اچھے کام کرنے لگے، تو ریاست بھی ایک آلہ ہے، اور اس طرح سے معاشرہ جو ہے فرد کے مجموعے کا ہی نام ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں۔ تو یہ جو ہے ایک معاشرے کی بالکل غلط تھیوری ہے، کیونکہ فرد کی ایک حقیقت ہے، معاشرہ جو ہے صرف فرد کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ معاشرہ خود ایک مطلب یہ ہے کہ اینٹیٹی بن جاتا ہے، ایک معاشرے کی اپنی ایک ہستی ہے، جو اور اس ہستی میں رسوم اور رواج اور ادارے اور لوگوں کے تعامل کے طریقے اور طور طریقے وہ کیسے چلتے ہیں کسی معاشرے میں، اور ان کو کیسا بدلا جائے۔ تو معاشرے کو بدلنے، صرف فرد کے بدلنے سے معاشرہ نہیں بدلتا، فرد کو بدلنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو بھی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ جو معاشرے کے اجزاء ہیں ان کو ایک نئے طور پہ خود استوار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں خاندان آ گیا، اس میں برادری آ گئی، اس میں اور جو ادارے مختلف معاشرتی جو کسی بھی ملک کے مختلف معاشرتی سیگمنٹس ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے مختلف ادارے ہو سکتے ہیں، اور مطلب یہ کہ آپ جس طرح اندرون سندھ کے معاشرے کو تبدیل کریں گے وہ بھی اس سے بالکل مختلف ہوگا جو اندرون پنجاب میں یا اندرون سرحد میں ہوگا وغیرہ ہوگا، کیونکہ ان کی معاشرتی سب بندی مختلف اور ریاست، پھر آپ کے پاس ریاست کی بھی تھیوری ہونی چاہیے کہ ریاست کیسے بدلتی ہے۔ صرف فرد اور معاشرے کے بدلنے سے ریاست آٹومیٹکلی نہیں بدل سکتی، فرد کو بھی بدلنا ہے، معاشرے کو بھی بدلنا ہے، ریاست کو بھی بدلنا ہے، اور ان تبدیلیوں میں ایک تعلق پیدا کرنا ہے، اس سے انقلابی فکر، تو یہ مولانا مودودی کے یہاں بھی نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کے یہاں بھی نہیں ہے، اور یعنی مولانا مودودی یہاں فرد کی تو ایک تھیوری ہے، اور ریاست کی بھی ایک مطلب یہ ہے کہ عمومی تھیوری ہے، لیکن معاشرے کی تھیوری تو بالکل ہی نہیں، اور ریاست کی جو تھیوری ہے وہ بھی بالکل ناقص ان معنوں میں ہے کہ اس میں مطلب یہ کہ ریاست میں جو تبدیلی کے طریقے ہیں اور ادارے جو ہیں ریاست کے، اس کے بارے میں جو ہے، اور کس طرح جو ہے انقلاب اور تبدیلی کے نتیجے میں نئے ادارے قائم ہوتے ہیں اور نئی ریاست قائم ہوتی ہے، اس کا کوئی تصور مولانا مودودی کے یہاں نہیں ہے۔ تو یہ مطلب یہ ہمارا فرض ہے کہ مولانا مودودی کی فکر میں ایڈ کریں ہم معاشرے کی عمرانی فکر اور ریاستی فکر بھی ایک، تو یہ کام تنقید کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تنقید کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ مولانا مودودی کی فکر کو جو ہے آگے بڑھایا جائے، تاکہ مطلب جو مقصد جو ان کا تھا وہ حاصل ہو، نہ یہ کہ مطلب مولانا مودودی کی تقدیس اور ان کے فکر پہ لکیر کے فقیر کی طرح جائے، اسی کو رٹا لگایا جاتا۔ تو مجھے فالو کرنے والے جانتے ہیں کہ پر ایک عرصے لکھ رہا ہوں، یہ وہ برا جو ہمارے پرانے بابوں کی جانب سے مودودی کی عمرانی فکر سے انحراف کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے۔ مولانا مودودی کی تو عمرانی فکر ہے نہیں، مطلب یہ کہ اس سے انحراف کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، مطلب لیکن یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ مولانا مودودی کی فکر یہ ہے کہ الیکشن کے ذریعے تبدیلی لایا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو جو پرانے بابوں کو جتنا ہم جانتے ہیں وہ تو الیکشن کے خلاف تو کبھی نہیں تھے، یا اگر الیکشن سے ہٹے بھی تو وہ یہی کہتے ہوں گے کہ مطلب یہ کہ آپ تربیت پر زور دیں، تو وہ بھی ایک مطلب یہ کہ کوئی اتنی گہری بات نہیں ہے۔ لیکن جو الیکشن کے خلاف جو فکر شروع ہوئی تو وہ تو قاضی حسین احمد صاحب کے انقلابی شخصیت کے لحاظ سے زیادہ شروع ہوئی، کیونکہ وہ جہاد پہ انہوں نے بات کی، اور الیکشن کی جو اسٹریٹجی ہے اس کو ریوائز کرنا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ الیکشن ہارتے ہیں، کبھی الیکشن سے آپ کو 50-60 سال ہو گئے، کوئی کامیابی نہیں ہے، تو اسی پہ اگر آپ چلتے رہیں گے تو یہ تو بالکل مطلب یہ کہ وقوفانہ بات ہے، کم از کم اس کو ریوائز تو کریں۔ تو اس ریویژن کے نتیجے میں تشدد کیسے، مطلب یہ کہ یہ کہنا کہ تشدد اس سے پیدا ہوتا ہے یا اس لیے ہم وہ اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، تو یہ تو بالکل ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں کوئی تشدد پیدا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تشدد پیدا بھی ہوتا ہو تو فکر کو ریوائز کرنا تو ایک اہم بات ہے، وہ تو اس کو تو آپ یعنی اس کے کچھ اگر برے نتائج پیدا ہوں گے تو اس سے آپ ان نتائج کو یعنی مطلب یہ ہے کہ ان سے ان میں کوئی تخفیف کرنے کے لیے الگ حکمت عملی بنائیں، اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ مطلب یہ کہ تنقیدی کو ختم کر دیں یا کرٹیک کو ختم کریں یا کرٹیکل تھنکنگ کو بھی ختم کر دیں، تو یہ تو بالکل جعلی بات ہے۔ اچھا جی، نتیجے کے طور پہ بجائے اسے کاؤنٹر کرنے کے ہمارے دہائیوں انتہا پسند رنگ بنگ کے جعلی فکر کی حاوی کرتے رہے۔ جعلی راٹ پسند کا ان سے مراد یہ ہے کہ علماء اور جمعیت علماء اسلام، یعنی دیکھیں مطلب یہ کہ جماعت اسلامی کو لوگ رائٹ ونگ کہتے ہیں، اور یہ جماعت اسلامی والے اب دوسرے مذہبی لوگوں کو رائٹ ونگ کہہ رہے ہیں، یہ گالی کے طور پہ۔
لا حول ولا قوة. بہرحال اس پہ رکتے ہیں، پھر رائٹ ونگس سے شروع کریں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اگلی بار.